بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس مسئلے کو. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی کی بوند سے انسان بنایا اور اس انسان سے ایک خاندان بنایا. ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان، چار خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ایک معاشرہ، سماج، جسے ہم سماج کہتے ہیں. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. یہ زیادہ باتیں سننے میں نہیں آتی لیکن اس میں غور کرو. یہ سب مل کر بنتا ایک معاشرہ. اب اس کے اندر کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ بہت زیادہ امیر ہے، کچھ بہت زیادہ غریب ہے، کچھ تاجر ہے، کچھ بزنس مین ہے، کچھ چھوٹے موٹے دھندے والے ہیں، کچھ دکان والے، کوئی بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرہ کس طرح چلانا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے گئے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اس میں سے غریب، یتیم، بیوہ، جو کمزور طبقہ ہے، ان کی بددعا، ان کی تلتل، یہ جو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ آج دور حاضر میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غریب دن پہ دن زیادہ غریب ہوتے جا رہے، غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں. ان لوگوں کے جو دل سے نکلتی تلتل، بددعا، ان کی ہائے ہماری دعا کے بیچ میں رکاوٹ ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو. اب کیونکہ یہ باتیں زیادہ سننے میں نہیں آتے کر کے جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس میں غور کرو. یہ جو کھچڑی ہم نے بنا ڈالے ہے، یہ سارے خاندانوں کے مل کے جو ایک ساتھ کھچڑی بن گئی ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر دکھاوا ہو رہا، اس کے اندر بہت ساری برائیاں، اس کے اندر بے حیائی ہو رہی، اس کے اندر آپس میں بے رحمی ہو رہی، اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں ہو رہے، اس کے اندر بہت گناہ پڑ رہا ہے. دن پہ دن گناہ پڑ رہا ہے. دہیج جیسی لعنت کی وجہ سے بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، بہت کچھ ہو رہا. یتیموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. یہ ان لوگوں کی جو بددعا ہے نا، یہ ہماری دعا کے بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم نہیں آ رہا. اللہ رب العزت ہمارے طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالے. کیونکہ دیکھو تمہارے ساتھ اور سب نے مل کے جو بنا رہے، اس کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا. کتنے کئی سالوں تک، 40 سال تک چھوکرے کنوارے بیٹھ رہے، دہیج کی وجہ سے ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے. کتنا ظلم ہو رہا دیکھنے دکھانے کی وجہ سے. یہ کالے گورے کے بھید بھاؤ کی وجہ سے. کالے کا بنانے والا بھی اللہ ہے، گورے کا بنانے والا بھی اللہ ہے. کالے گورے کے بھید کی وجہ سے کئی سالوں تک کنوارے چھوکرے بیٹھ جا رہے. یہ سب جو بددعا ہے نا، کیونکہ کوئی بھی مظلوم چاہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے اپنے دکھ شیئر نہ کرے، لیکن سب سے پہلے اس کے دل سے آہ نکلتی اللہ کر کے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر اس کا حل بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کالے گورے کے بھید بھاؤ کو ختم کرے تھے. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. اس طرح کا ظلم، اور سوچو کہ کیا کیا ہو رہا ہماری نظر کے سامنے. کس کا کریلا کون بھر رہا. جیل میں آج وہ جا رہا جس نے نہیں کریلا رہا، وہ جیل کے اندر چلے جا رہا، اصلی مجرم بچ جا رہا. یہ سب ہو رہا کیوں؟ کیونکہ ہم انصاف مانگ رہے نہیں نا. کوئی کس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا. آئی ڈونٹ کیئر. ہم کو کیا کرنے کا. ہمارا گھر سلامت رہے بس، باقی دوسروں سے ہم کو کیا کرنے کا. اس طرح کی ہماری مطلب پرست سوچ نے آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا نا، تو یہ بددعا اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہماری طرف نہیں اٹھ رہی. اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے واسطے معاشرات میں دین لاؤ. اللہ کے واسطے معاملات میں دین لاؤ. معاملات میں دین کا کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو. ہماری قوم
आखिर आज इतनी जलील क्यों है और क्यों गिर गई वो नज़र से। अच्छी तरह से समझो इस बात को। एक इंसान है जिसको हम बहुत इज्जत की नज़र से देखते, बहुत इज्जत की नज़र से देखते, लेकिन अगर यही इंसान हमारी कुछ भी रकम लेके वापस नहीं लौटाता और वो हमारा माल नाहक तरीके से खा जाता, तो सोच के देखो क्या इज्जत बाकी रहती है हमारी नज़र में उसकी। बस ये हुआ, हमारी कौम मामलात में पीछे है, हमारी कौम माशरत में पीछे। इन सब बातों में दीन को बीच में नहीं ला रहे, ये सब बातों के बीच में अल्लाह और उसके रसूल को बढ़ाई नहीं दे रहे। अच्छी तरह से समझो इस बात को, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ। अल्लाह के वास्ते उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमको दुआओं में याद रखो।